السلام علیکم. لیونگ ود مینٹل النس، یہ ویڈیو کا تیسرا پارٹ ہے. ہم نے بات کی تھی کہ مریض کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے جس کو مینٹل النس ہوتی ہے. پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اس کے بعد سے اس کی زندگی کس طرح سے بدلتی ہے اور علاج جو ہے وہ اس کی زندگی پہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. کوئی بھی مینٹل النس ہے، جب مریض اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرتا ہے تو دوائی لینے سے لے کے دوائی کھانے تک، پھر دوائی کے جو اثرات ہوتے ہیں ان پہ ان اثرات کو برداشت کرنا، یا اگر سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہیں ان کو برداشت کرنا، یہ سارا مل کے مریض کے اوپر ایک ایکسٹرا سم ٹائمز برڈن ڈالتا ہے. یہ سائیکیٹرسٹ کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ دوائی لکھتا ہے وہ اس طرح کی دوائی لکھے کہ مریض کے لیے علاج کے علاوہ کوئی ایکسٹرا برڈن نہ اس پہ آئے. وہ دوائی جو ہے وہ مریض کی طبیعت کے، اس کے مزاج کے مطابق ہو. اس دوائی کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بیفور ہینڈ پیشنٹ کو بتا دیے جائیں، اور یہ کہ اس کی ڈیوریشن اور اس کے بارے میں مکمل جو ایک جانکاری ہے وہ مریض کو مہیا کی جائے. اچھا، جب مریض نے دوائی کھانی شروع کر دی، اب ایک مریض جو ہے وہ کرونک اسکیزوفرینیا کا ہے، اس کو ساری زندگی آلموسٹ دوائی کھانی ہے. اب دوائی لا کے دینے والا کون ہوگا؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے اکثر جو اسپیشلی لوور سوشل اکنامک اسٹیٹس کے لوگ ہیں، جب میڈیکیشن لمبا عرصہ کھانی ہوتی ہے تو اکثر اوقات گھر والوں کے جو ہیلتھ بلیف ہوتے ہیں، ہیلتھ ریلیٹڈ بلیف ہوتے ہیں، وہ درمیان میں آڑے آ جاتے ہیں. مثلاً گھر کے بڑے بوڑھے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ دوائیاں تو گرم ہوتی ہیں، یہ دوائیاں تو ہم نہیں کھانی چاہیے، ان سے معدہ خراب ہو جاتا ہے. مطلب لائٹر نوٹ کہ بے شک انسان کا دماغ خراب رہے لیکن معدہ خراب نہ ہو. تو معدہ خراب ایکچولی نہیں ہوتا، کچھ سائیڈ ایفیکٹ آ سکتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دوائی جو ہے وہ آپ کی نظام کو بالکل تباہ کر دے، یا وہ جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ دوائیاں لگ جاتی ہیں. یہ لگتی نہیں ہیں، ان کے لینے کا ڈیوریشن ضرور زیادہ ہوتا ہے، یہ لگتی نہیں ہیں دوائیاں. اچھا، لینی کتنا عرصے ہے یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے فیملی کو ایکسپلکٹلی. اچھا، پھر آپ نے یہ بھی ان سے پوچھنا ہوتا ہے فیملی والوں سے کہ کون بندہ ذمہ داری لے گا. عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک خاندان میں اگر ایک انسان بیمار ہے تو ایک خاندان کے بندے کو اسائن کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ آپ گھر پہ ہوتے ہیں اس لیے آپ نے ابا جی کا دھیان رکھنا ہے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک انسان جب ساری کیئر کرتا ہے ایک پیشنٹ کی، تو اس کے نتیجے میں جو خود ہے وہ بندہ جو کیئر ٹیکر ہے وہ برن آؤٹ ہو جاتا ہے. ہم نے برن آؤٹ کیئر ٹیکر کا بھی بچانا ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو خاندان کے مختلف لوگ ہیں وہ مل کے اس مریض کا جو ہے وہ خیال رکھیں. کبھی بھی ڈیمینشیا کا پیشنٹ ہے، کرونک النس کا کوئی بھی پیشنٹ ہے، ایک بندے کو اسائن نہیں کرنا چاہیے کہ وہی سارا خیال رکھے. اچھا، دوسری بات یہ کہ فائنینشیل جو ہیں، جو فائنینشیل برڈن ہے، اس کے بارے میں اسپیشلی ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ فائنینشیل برڈن ہوتا ہے. اس کا خیال رکھنا ہے کہ کیا جو مریض ہے وہ خود اپنی دوائی کا خرچہ اٹھائے گا، اس کے گھر والے اٹھائیں گے، دوائی کی کتنی کاسٹ ہے، مہینے کی کتنی آتی ہے، اور دوائی بھی ایسی ہو جو ہر جگہ سے اویلیبل ہو، مریض وہ دوائی کھا سکے. یہ چیز بہت ضروری ہے، ورنہ اکثر مریض آ کے کہتے ہیں کہ جی دوائی جو ہے وہ ہمیں ملی نہیں، یا دوائی جو آپ نے بتائی تھی وہ نہیں ملی. آپ جنرک نیم جو ہے معاف کیجیے گا، جنرک نیم سے آپ جو ہے وہ میڈیکیشن مل جانی چاہیے آپ کو. اچھا، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مریض کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. سوشلی، آکوپیشنلی ہم نے اس کو ایموشنلی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ڈیواسٹیٹنگ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے اگر اسے کہا جائے کہ آپ نے یہ دوائی کھانی ہے جناب، ورنہ آپ تو جو ہیں وہ نہیں رہیں گے. مریض تو یہ سمجھتا ہے نا، میں اگر یہ دوائی نہیں کھاؤں گا تو اصل میں جو تھا میں نہیں رہوں گا، میں تو مریض بن جاؤں گا، میں تو پاگل ہو جاؤں گا. تو اس چیز کو ہم نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. اب جو ضرورت ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ جو ذہنی امراض ہیں یہ ہمارے معاشرے میں
بالکل اسی طرح ہیں جس طرح باقی سارے امراض ہیں، اور ہمیں ان کا دھیان بھی ویسے ہی رکھنا چاہیے جس طرح باقی سارے ہم امراض کا دھیان رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے گرد و پیش میں کوئی انسان ذہنی مرض میں مبتلا ہے تو ان ساری باتوں کی جو ہم نے باتیں کی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سپورٹ دیجیے، اس کا خیال کیجیے، خوش رہیے اور اپنا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔